مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر رائے ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، بالخصوص میزبان مکرم حافظ محمد ہاشم، واجب الاحترام علماء کرام، آج 2 فروری 2025 ہم یہاں دارالقرآن یوسفیہ سون میانی بلوچستان میں سالانہ دستار فضیلت کے اس مبارک محفل میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے جذبہ سے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول بھی فرمائے اور اسے ہم سب کی جنت الفردوس کا دروازہ بنا دیں. آپ حضرات بہت قربانی کے ساتھ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں اور موسم بھی آپ کے اعتبار سے تو سرد ہے، اگرچہ ہمارے اعتبار سے سرد نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ آپ کی قربانی پر آپ کو ضرور اجر عطا فرمائے گا. ایک واقعہ ملتا ہے احادیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جن کا نام تھا حضرت صعصعہ بن ناجیہ. انہوں نے آ کے عرض کی: اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حالت کفر میں اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا، خیر کا عمل کیا، تو کیا اللہ مجھے اس پر اجر عطا کرے گا یا نہیں کرے گا؟
سوال سمجھ آیا؟ حالت کفر میں ابھی مسلمان نہیں ہوا، اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ قبول کرے گا، مجھے اجر دے گا یا ضائع ہو گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اچھا کام کیا مجھے بھی تو بتاؤ۔ تو اس نے عرض کی اللہ کے محبوب ایک دفعہ میرے گھر سے 2 اونٹ بھاگ گئے۔ اونٹ سمجھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں اونٹ کو آپ لوگ؟ 2 اونٹ بھاگ گئے، اور اس زمانے میں اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے، جب گاڑیاں بھی نہیں تھیں، موٹر سائیکلیں نہیں تھیں، ریل گاڑیاں نہیں تھیں اور جہاز نہیں تھے، تو اونٹ جو ہے عرب کا جہاز کنسیڈر ہوتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ فرمانے لگے میرے 2 اونٹ گھر سے بھاگ گئے، میں بڑا پریشان ہوا کہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ میں نے اپنا تیسرا اونٹ نکالا اور اپنے گم شدہ دونوں اونٹوں کی تلاش میں نکل گیا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے قریب قریب کے سارے علاقے دیکھے، مجھے دونوں اونٹ نظر نہ آئے۔ اتنے میں ایک راہگیر مسافر جا رہا تھا، اس نے مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے کہا کیا بات ہے، آپ کسی کی تلاش میں معلوم ہوتے ہیں؟ تو صعصع کہتے ہیں ہاں، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان کی تلاش میں سرگرداں ہوں، مل نہیں رہے۔ تو وہ راہگیر کہنے لگا پیچھے ایک علاقہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس گاؤں میں آپ کے دونوں اونٹ میں نے دیکھا کہ وہ بندھے ہوئے ہیں، آپ اس علاقے میں جا کر معلوم کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت پانی تو منگوا دیں۔ صعصع کہتے ہیں میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اس علاقے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر جب میں نے دیکھا کہ میرے دونوں اونٹ وہاں موجود ہیں، میں بڑا خوش ہوا۔ میں اس علاقے کے وڈیرے کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کر کہا محترم، یہ جو 2 اونٹ آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو باندھا ہوا ہے، یہ میرے اونٹ ہیں، مہربانی کرو مجھے واپس کر دو۔ وڈیرا کہنے لگا تمہارے اونٹ ہیں، ثابت کرو، کوئی نشانی بتاؤ، کوئی علامت بتاؤ، ہم اس کو میچ کریں گے، اگر وہ واقعی ثابت ہو گیا تمہارے اونٹ ہیں لے جانا، اگر تمہارے نہیں ہوئے ہم نہیں دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صعصع کہتے ہیں میرے اونٹ تھے، میں نے ان کو نشانیاں بتا دی، انہوں نے میچ کی، ثابت ہو گیا اونٹ میرے ہیں، انہوں نے کہا آپ کے اونٹ ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، آپ ان کو لے جاؤ۔ صعصع فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں اپنے دونوں اونٹ کھولنے کے لیے وڈیرے کے گھر سے نکل کے باہر آیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو وڈیرے کے گھر سے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ایک نو مولود بچہ، نیو بورن بیبی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے دنیا میں آ کے؟ روتا ہے، مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے یہ دنیا وقت ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت میں کبھی کبھی رونا بھی چاہیے۔ صعصع کہتے ہیں جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی نا تو وڈیرے نے اونچی آواز سے کہا اے کاش کہ لڑکا پیدا ہو لڑکی نہ ہو۔ صعصع کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں واپس گھر میں آیا، میں نے وڈیرے سے کہا ایسا کیوں کہتے ہو، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہی خوشی کی بات ہے، یہ تم کیوں کہتے ہو کہ لڑکی پیدا نہ ہو لڑکا پیدا ہو؟ وڈیرا کہنے لگا شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا ایک رواج ہے، اگر لڑکا پیدا ہو ہم اچھا نام رکھتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کو بہادر بناتے ہیں، دلیر بناتے ہیں، اس کو سوئمنگ سکھاتے ہیں، اس کو جنگ لڑنا سکھاتے ہیں، تیر چلانا، تلوار کیسے اٹھانی ہے، نیزہ کیسے پھینکنا ہے، یہ سارے اسرار و رموز جنگی امور سکھاتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو ہم اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، پیدا ہوتے ہی زمین میں قبر کھود کے دفن کر دیتے۔ آپ تو ایسا نہیں کرتے ہو سون میں آنے والوں، آپ تو اپنی بچیوں کو دفن نہیں کرتے زمین میں، اور بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے دیتے ہو۔ جو لوگ اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے بچی کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا صعصع؟
کہنے لگا اللہ کے رسول جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ اپنی بچی کو مار دے گا تو میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. میں نے اس وڈیرے سے کہا آؤ ایک سودا کر لو، اگر لڑکا پیدا ہو تم رکھ لینا، لڑکی پیدا ہو مجھے دے دینا. وڈیرے نے پتہ کروایا تو اتفاق دیکھیے سون میانی والوں، لڑکا نہیں تھا، لڑکی پیدا ہوئی تھی. ساسا کہنے لگے اب اپنا وعدہ پورا کرو، بچی ہے مجھے دے دو. وڈیرا کہنے لگا بچی دوں گا لیکن مفت میں نہیں دوں گا، قیمت وصول کروں گا. ساسا نے کہا کیا قیمت لوگے؟ انہوں نے کہا یہ جو اونٹ ہے نا یہ مجھے دے دو، بچی تم لے لو. ساسا کہتے ہیں تھوڑی دیر میں نے سوچا، 2 اونٹ لاکھوں کا سودا ہے، بچی تو اجنبی ہے، پتہ نہیں زندہ بھی رہے نہ رہے، پتہ نہیں کل کو مجھے باپ کی طور پر پہچانے نہ پہچانے. لیکن پھر میں نے سوچا چلو ایک جان تو بچ جائے گی، میرے اونٹ چلے جائیں گے کیا ہوا. تو میں نے وڈیرے سے کہا دونوں اونٹ تم لے لو، بچی مجھے دے دو. کہنے لگا نہیں 2 اونٹ نہیں لوں گا، 3 اونٹ مجھے دو گے تو میں تمہیں بچی دوں گی. ساسا کہتے ہیں میں نے 3 اونٹ اس کو دے دیے اور بچی کو سینے سے لگا کے گھر آیا. اللہ کے رسول جیسے ہی بچی میرے گھر میں آئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے گھر میں رزق کا دروازہ نہیں کھلا، رزق کا آسمان کھل گیا. میرے گھر سے بیماریاں ختم ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں، دکھ ختم ہو گئے، فقر کا ازالہ ہو گیا. ہر طرف سے راحتوں نے، خوشیوں نے، مسکراہٹوں نے اور رزق نے میرے گھر کا رستہ دیکھ لیا. اللہ کے محبوب مجھے تو لذت مل گئی اس نیکی کی. لذت سمجھتے ہیں نا؟ یہ لذت ہی ہوتی ہے کہ 4 گھنٹے بندہ فیس بک استعمال کرے، آنکھیں نہیں تھکتی. یہ لذت ہی ہوتی ہے ساری رات یوٹیوب پہ گزر جائے. یہ لذت ہی ہوتی ہے ٹک ٹاک کے اوپر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن کھول کر بیٹھیں گے یہ ہو جاتا ہے. پھر نیند آنا شروع ہو جاتی، پھر صبح دفتر جانے کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ استعمال کرتے کرتے تہجد کا وقت ہو جائے گا تو فوراً نیند آنا شروع ہو جائے گی. بندہ کہے گا بند کرو جی موبائل، صبح دفتر جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے. 5 گھنٹے موبائل پر گزریں گے، 2 رکعت 5 منٹ کی تہجد کی نہیں ملتی. لذت کی بات ہے. کسی کو اللہ نیکیوں کی لذت عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو ادھر ادھر. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو اس نیکی کی لذت مل گئی اور میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اب زندگی کا مشن بناؤں گا، خوب محنت کروں گا، پیسے جمع کروں گا، 3 اونٹ خریدوں گا. جس علاقے میں مجھے پتہ چلے گا کہ بچیوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں جاؤں گا، 3 اونٹ دے دوں گا، بچی لے لوں گا. اللہ کے رسول اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی ہیں. کتنی بھائی؟ کتنے اونٹ دیے ہوں گے؟ ذرا آج آپ کا بھی امتحان ہو جائے نا ریاضی کا. آپ کہتے ہو مولویوں کو کچھ نہیں آتا. ہاں 1000 ایک بچہ ہی بولا ہے ہزاروں کے مجمع میں. 1020 اونٹ انہوں نے قربان کیے، 360 بچیوں کی جان بچائی. رو کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے کام تو بہت اچھا کیا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، میں کافر تھا، پتہ نہیں اللہ میرے اس عمل کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساسا اللہ نے تیرے اس عمل کو قبول کیا، اسی لیے تو آج توفیق دی ہے کہ تو محمد کے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوا. اللہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے. آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اتنے گھنٹوں سے بیٹھے ہو، میں نے تو ہاشم سے کہا بھئی یہ آپ نے کیوں ایسا کیا، رات کو اتنی دیر تک مجمع کو بٹھایا ہوا ہے. تو اس نے کہا جی دین کی محبت میں بیٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو. تو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا عزیز دوستو، میرے اپنے اندر بھی ہمت نہیں ہے. ابھی میں نے یہاں سے کراچی جانا ہے، صبح کی وہاں سے میری فلائٹ ہے. بس قرآن کریم سے کچھ آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے جس میں اللہ نے جنت الفردوس کا ویزا دینے کا وعدہ کیا ہے. ویزا سمجھتے ہیں نا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میری بات مان لو
تو میں جنت الفردوس کا ویزا تمہارے ایمانی پاسپورٹ پر لگا دوں گا۔ اب وہ بات کیا ہے وہ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون۔ بیٹا آج میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ کا مائک بھی تھکا ہوا ہے، خیر پتہ نہیں آپ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا، چلو بھائی آپ اگر ناراض ہیں تو ہم تو اپنے دوستوں کے قریب آ کے بات کریں، ٹھیک ہو؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ 6 باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، 6 کتنی بھائی؟ سب سے پہلے اللہ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون۔ ایمان والوں پریشان نہ ہونا، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ میں نے کہا اللہ ایمان والے کون ہیں؟ کون ہیں ایمان والے؟ رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں گے۔ ان کا معبود کون ہوگا؟ آج میری آواز فارغ ہے، آج آپ کی آواز مجھے جگائے گی۔ ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں میں ابھی بنگلہ دیش سے واپس آیا، وہاں پر شاید آپ میں سے کچھ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا ہمارا پروگرام۔ وہاں ان لوگوں نے ایسے اللہ کو یاد کیا کہ آپ یقین فرمائے وہ اللہ ہی کہہ رہے تھے اور میرے آنسو نہیں بند ہوتے تھے کہ یا اللہ اتنی محبت ہے ان لوگوں کو آپ سے، اتنا پیار ہے ان کو آپ سے۔ آپ کو پتہ ہے نا جب کسی سے پیار ہوتا ہے نا اس کے نام میں لذت ملتی، اس کے نام میں لذت ملتی ہے۔ آدمی بہانے سے اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، آدمی بہانے سے اپنے ارے چھوڑو سب کو، اللہ نے بہانے سے قرآن کی ہر دوسری آیت میں محمد کا ذکر فرما دیا۔ آپ کیا محبت کریں گے؟ کہیں نام لے کر، کہیں لقب کے ساتھ، کہیں صراحتاً، کہیں ضمیر کے ساتھ، ہر دوسری تیسری آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کو یاد کیا۔ پتہ نہیں ہمارا کیسا ایمان ہے پاکستان والوں کا، یا تو مہنگائی نے ہمارا ایمان ہی دبا رکھا ہے، کم وقت میں مہنگائی نے جو ہے ہماری آواز ہی بند کر دی۔ تو کوشش کیا کرو جب اللہ کا نام لیا کریں تو بے قرار ہو کر، بے تاب ہو کر، اور یہ تو وہ نام ہے جس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں عزیز دوستو، اس کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب میرا نام لینا ہے تو 2 ٹوک انداز میں لینا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا ضعف نہیں ہونا چاہیے، قانون بنایا ہوا ہے نا اللہ نے۔ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، قانون ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ رب العالمین نے فرمایا سون میں آنے والو، تم سب کے لیے قانون، تم سب کے لیے ضابطہ، تم سب کے لیے اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارا معبود کون ہے؟ ابھی بھی تھوڑی کسر ہے، ابھی بھی آواز ابھی آپ کی چھت تک جا رہی ہے، اور میرا آج ہدف ہے کہ آواز عرش تک چلی جائے۔ آواز عرش تک جائے گی تو بات بنے گی۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
رب العالمین نے فرمایا اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا مسجود نہیں، کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں، کوئی اور علام الغیوب نہیں، کوئی اور تمہارے کام بنانے والا نہیں، کوئی اور تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، کوئی اور تمہاری روزی کا فیصلہ فرمانے والا نہیں۔ تو یا اللہ کون ہے روزی دینے والا؟ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نہ دکان سے تمہیں رزق ملتا ہے، نہ مارکیٹ سے تمہیں رزق ملتا ہے، نہ کھیتوں سے تمہیں رزق ملتا ہے، نہ والدین تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یا اللہ کون رزق عطا کرتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا تمہارا معبود ہے جو تمہارا رزاق ہے۔ تو پھر شرما کے کیوں یاد کریں اس کو، گھبرا کے کیوں نام لیں اس کا، کیوں نہ محبت کا اظہار کریں؟ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان مجھ سے محبت کا اظہار کرنے میں شرماتے نہیں، گھبراتے نہیں، وہ تو بے قرار ہو کر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ بتاؤ نا سون میں آنے والوں، تم سب کا معبود کون ہے؟ تم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر و حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ کسی اور کو مشکل کشا نہ ماننا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کبھی مشکل آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، کس کو یاد کرو گے؟ وہ دیکھیے نا ہمارے آقا نے بھی مشکل میں اللہ کو یاد کیا۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ کتنے بھائی؟ 1500 صحابہ کا لشکر ہے، 1500 صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب پانی ختم ہو گیا، اتنا پانی بھی نہیں کہ وضو بنا سکیں، اتنا پانی بھی نہیں کہ پی سکیں، پیاس بجھا سکیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم کرو لشکر میں کہیں کسی کے پاس چند گھونٹ پانی ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے معلومات کی، 1500 صحابہ کے لشکر میں سے ایک پیالے میں چند قطرے پانی جمع ہوا، ایک پیالے میں چند قطرے پانی جمع ہوا۔ اتنا تھوڑا سا پانی کہ نہ کسی کی پیاس بجھ سکتی ہے، نہ کوئی اس سے وضو بنا سکتا ہے۔ صحابہ کرام وہ خالی پیالہ جس میں چند قطرے پانی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ چند قطرے پانی ملا ہے۔ میرے آقا نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، ایک ہاتھ میں پیالہ رکھا، دوسرا ہاتھ اونچا کر کے بلند آواز سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس کو یاد کیا؟ کس کو یاد کیا؟ کسی اور کو یاد نہیں کیا میرے آقا نے، نہ جبرائیل کو بلایا، نہ کسی فرشتے کو بلایا۔ تم بتاؤ نہ سون میں آنی کے روشن ضمیر و مشکل وقت میں محمد نے کس کا نام لیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے آقا نے بسم اللہ پڑھی، فوضع یدہ فی الرکوع، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس خالی پیالے میں رکھا۔ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، نہ آسمان سے بارش ٹپکی، نہ زمین سے فوارہ پھوٹا، نہ کوئی پانی کا ڈرم لے کر آیا۔ میرے آقا نے جیسے ہی اس خالی پیالے میں ہاتھ رکھا، فجعل الماء یفور بین اصابعہ، اللہ نے کرم فرمایا اور اس خالی پیالے میں سے نہیں محمد کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے ہیں۔ تو پھر بتاؤ نا مشکلات میں کام آنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ رب العالمین نے فرمایا جب حالات کے اندھیرے تم پر چھا جاتے ہیں، جب تم مشکلات کے بھنور میں پھنس جاتے ہو، دور دور تک ساحل نظر نہیں آتا،
کوئی تمہاری مشکل میں کام نہیں آ سکتا. جب تم مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہو، وہی تنہا ذات ہے جو تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے. رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت. میرے بندو پریشان نہ ہوا کرو، اگر کبھی بزنس میں لاس ہو جائے حرام کا نہ سوچا کرو، اگر کبھی ملازمت چھوٹ جائے چوری ڈاکے کا نہ سوچا کرو، اگر کبھی دنیاوی اعتبار سے پریشانی آ جائے حرام کا نہ سوچا کرو. کیوں یا اللہ؟ رب العالمین نے فرمایا اس لیے کہ کلکم جائع الا من اطعمت. تمہیں دکان سے رزق نہیں ملتا، تمہیں والدین روزی نہیں دیتے، تمہیں ملازمت سے روزی نہیں ملتی. الا من اطعمت. رب العالمین نے فرمایا تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ فاستطعمونی اطعمکم. رب العالمین نے فرمایا تو پھر مجھ سے مانگا کرو نا، مجھ سے سوال کیا کرو نا. رات کے اندھیروں میں مصلی بچھا کر، سجدے میں سر جھکا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر میرے سامنے منت کیا کرو نا کہ یا اللہ روزی میں اضافہ فرما. اللہ فرماتے ہیں تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے دینے میں کمی نہیں ہوگی. رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت. میرے بندو تم سب کے سب منزل کے مسافر ہو، منزل کی تلاش میں ہو، تمہیں کوئی منزل تک نہیں پہنچا سکتا. منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کلکم عار الا من کسوت. تم سب کے سب بے لباس ہو. میں نے کہا یا اللہ لباس تو پہنا ہوا ہے نا، میں نے تو کرتا پہنا ہوا ہے. سون میانی والوں نے کپڑے پہنے ہوئے، تو ایسے کیوں کہتا ہے عارن تم بے لباس ہو؟ رب العالمین نے فرمایا تم نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کپڑے تمہارے گناہوں کو نہیں چھپا سکتے. تمہارے گناہوں کو چھپانے والا کون ہے؟ کتنے پیار سے اللہ نے کہا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا. میرے بندو بہت اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں، دنیا والوں کے سامنے نیک بنے پھرتے ہو. دنیا والے تمہیں حاجی صاحب کہتے ہیں، لوگ تمہیں شاہ صاحب کہتے ہیں، کوئی تمہیں مفتی صاحب کہتا ہے، کوئی تمہیں خطیب صاحب کہتا ہے، کوئی تمہیں قاری صاحب کہتا ہے. دنیا والے تمہاری عزت کرتے ہیں، جبکہ تمہارے اللہ کو پتا ہے کہ تم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو. تمہارا اعمال نامہ گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے. رب العالمین نے فرمایا کبھی غور کیا تم نے؟ انکم تخطئون باللیل والنہار. تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، رات میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. کبھی غور کیا تم نے وہ کون ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو تمہاری اولاد سے بھی چھپا کر معاف کر دیتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں آخرت کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ایک بھائی کیا ہو گیا؟ کیا بات بیٹا آپ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ خاموشی اختیار کریں. ہاشم بھائی خیال کرنا اگلی دفعہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا آپ لوگ بھی سب حدیث بیان؟ شکر ہے کوئی ایک تو سن رہا ہے نا، یہی میں دیکھنا چاہ رہا تھا.
اتنا نالائق نہیں ہوں کہ میں حدیث ہی بھول جاؤں. میں ذرا دیکھ رہا تھا آپ کیا کر رہے ہیں. کہیں آپ لوگ اس کے دیوانے تو نہیں ہیں کہ جی آواز آئے گی تو ہم ذرا لذت لے لیں گے. اسی لیے میں نے اس کو ہٹا دیا تھا. ہم تو جاتے ہیں روزانہ کہیں نہ کہیں, ہمیں پتہ ہے کون سجن ہے تو کون کیا چاہتا ہے. تو بھائی توجہ رکھیں ادھر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے, اللہ ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے. کس کو؟ پھر بولو. اور ہم کیا کرتے ہیں گناہگاروں کو, جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ, تسی تے سارے جہنمی ہو, اور تم تو گستاخ ہو بھائی, تم پر تو جنت حرام. یہ ہمارا ظرف ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے, قریب بلائیں گے, قریب. گناہگار ہے تو کیا ہوا ہے تو میرا بندہ نا, کیوں دور کروں اس کو اپنے سے. اللہ کی قسم ہم اللہ سے دور ہوتے, اللہ ہمیں دور نہیں کرتا. ہم اللہ سے ناراض ہوتے, اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا. ہم رات کو عشاء چھوڑ دیتے ہیں, اللہ ہماری نیند متاثر نہیں کرتا. ہم فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ دسترخوان پر ناشتہ پہنچا دیتا ہے. ہم مسجد آنے سے انکار کرتے ہیں, وہ روزانہ 5 دفعہ ہمیں آواز دے کر بلاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس گناہگار کو قریب بلائیں گے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں, ایک بھی سجدہ نہیں, ایک بھی صدقہ نہیں, ایک بھی عمرہ نہیں. ساری زندگی بغاوت میں گزار دی, جوانی کے نشے اور شباب کی مستی میں اللہ کو ناراض کرتا رہا, زندگی بھر اللہ کی بارگاہ سے دور گزارتا رہا. رحمت عالم نے فرمایا اللہ اس کو قریب بلائیں گے. جیسے ہی وہ گناہگار اللہ کے قریب آئے گا, لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی, کون ہے یہ بدبخت, کون ہے یہ گناہگار, کون ہے یہ خطا کار. رب العالمین دیکھیں گے لوگوں کی نظریں میرے گناہگار بندے کی طرف اٹھنے لگی ہیں, کہیں اس کی بے عزتی نہ ہو جائے. حتی یضع کنفہ علیہ, رومال دو. اس حدیث کا میں یوں ترجمہ کرتا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ. حتی یضع کنفہ علیہ, اللہ جب دیکھیں گے نا کہ لوگ میرے گناہگار بندے کو دیکھ کے کہیں اس کی عزت میں کمی نہ کر دیں, تو اللہ ستاری کی چادر لے کر اس گناہگار کے منہ پہ ڈال دیں گے تاکہ کسی کو اس کا نام بھی پتہ نہ چلے, کسی کو اس کی شکل بھی نظر نہ آئے. اور یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ذرا سیکھو کہ کیسے لوگوں کے پردے رکھنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی کی غلطی ہمیں پتہ چل جائے تو 10 بندوں کو واٹس ایپ جب تک نہیں کریں گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. اللہ سے زیادہ کون ہمیں جانتا ہے کہ ہم کتنے خطا کار ہیں. کبھی سوچا نہیں کہ کتنا اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ہمارے ماں باپ سے بھی چھپاتا ہے, ہماری بہنوں سے بھی چھپاتا ہے, ہماری بیٹیوں سے بھی چھپاتا ہے. ہم اپنی بہنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں, ان کے سامنے ایسے چلتے ہیں جیسے ہم جبرائیل سے بھی زیادہ پاکیزہ ہیں. فرمایا حتی یضع کنفہ علیہ, اللہ اس گناہگار پر ستاری کی چادر ڈال دیں گے, کسی کو اس کا نام بھی پتہ نہیں چلے گا, کسی کو اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر رب العالمین فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا, شکریہ بیٹا اب ٹھیک کیا آپ نے, اتعرف ذنب کذا, ہاں میرے گناہگار بندے کچھ یاد ہے نا دنیا میں تو بڑا نیک بن کے پھرتا تھا, لیکن فلاں موقع پر تو نے میری نافرمانی کی تھی, فلاں رات میں تو نے بڑے ہنستے ہوئے گناہ کیا تھا, فلاں سال میں فلاں مہینہ میں تو نے مجھے ناراض کیا, کہیں بھول تو نہیں گیا نا. رحمت عالم نے فرمایا اللہ ایک ایک گناہ اس گناہگار کو یاد کروائیں گے اور وہ مجرموں کی طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا, سر جھکا لے گا, آنکھوں سے آنسو بہیں گے, عرض کرے گا الہ العالمین
میں تو سمجھتا تھا ساری دنیا سے گناہوں کو چھپا لیا تو تجھ سے بھی چھپ گئے ہوں گے، مجھے کیا خبر تھی تجھے تو میرا ایک ایک گناہ معلوم ہے اور تو اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یا اللہ میں انکار نہیں کرتا، تسلیم کرتا ہوں، سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا اپنے بندے کو روتا دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اللہ کا سارا غصہ پیار میں بدل جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں میرا کرم تیرے شامل حال رہا، تو گناہ کیا کرتا تھا میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا کرتا تھا، تو اولاد کے سامنے بھی معزز بن کے رہتا، والدین کے سامنے بھی سر اونچا کر کے چلتا، شاگردوں کے سامنے بھی محترم بن کے رہتا، بہنوں کے سامنے بھی غیرت مند پاکیزہ بھائی بن کے رہتا۔ رب العالمین نے فرمایا سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں میں تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپاتا رہا، آج تو میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے لے آؤں، تجھے رسوا کر دوں، تجھے ذلیل کر دوں؟ نانا میرا اعلان سن، انا اغفرها لک اليوم، دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپاتا رہا، آج تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کیا کروں میں تیرے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے محمد کی آنکھوں کو دیکھوں جس نے ساری ساری رات تجھ جیسے گناہگار کے لیے میرے سامنے آنسو بہائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات میرے آقا نے طویل سجدہ فرمایا، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ والا نہیں، ہم تو 3 دفعہ تسبیح پڑھ لیں تو پریشان ہو جاتے ہیں امام صاحب اللہ اکبر کیوں نہیں کہہ رہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ تسبیح بھی گن گن کے کی جاتی ہے کیا؟ ارے بھائی کوئی محبوب کا نام لیتے ہوئے بھی گنتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات میرے آقا نے طویل سجدہ فرمایا، لمبا سجدہ فرمایا، طویل، اتنا لمبا سجدہ کہ میں گھبرا گئی کہیں سجدے کی حالت میں میرے آقا کا انتقال نہ ہو گیا ہو۔ فرماتی ہیں میں بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھی، تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے آقا کے مصلی کے قریب آئی، سجدے کی حالت میں اپنے آقا کے پیر کو ہاتھ لگایا، پیر گرم محسوس ہوا تو میں مطمئن ہو گئی کہ الحمدللہ میرے آقا حیات ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے سوچا ذرا غور تو کروں نا، ذرا کان تو لگاؤں نا، سنوں تو صحیح اتنے طویل سجدے میں میرے محبوب اپنے اللہ سے کیا باتیں فرما رہے، ذرا سنوں تو صحیح نا اتنے لمبے سجدے میں میرے آقا اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، صحابہ کے لیے مانگ رہے ہیں، اہل بیت کے لیے مانگ رہے ہیں، ازواج مطہرات کے لیے مانگ رہے ہیں، بنات طیبات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں قریب ہوئی اپنے آقا کی سجدے والی جگہ پہ، میں نے کان قریب کیا تو عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا میرے آقا کے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی تر بتر ہے، سجدے کی جگہ پر آنسو گر گر کر کیچڑ سا بن گیا۔ فرماتی ہیں جب میں نے کان لگا کر سنا تو حیران ہو گئی، اتنے لمبے سجدے میں آقا اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، اولاد کے لیے نہیں مانگ رہے، اہل بیت کے لیے نہیں مانگ رہے، صحابہ کے لیے نہیں مانگ رہے، وہ ساری رات لمبے سجدے میں آنسوؤں کی برسات میں بس ایک دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی، الہ العالمین میری امت کے گناہگاروں کو جہنم سے بچانا، میری امت کے خطا کاروں کو جہنم سے بچانا۔ اسی کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے عزیز دوستو۔ اللہ کا وہ محبوب جو ہمارے لیے ساری ساری رات سجدے میں آنسو بہاتا رہا، آج ہم نے اس کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکالا ہوا ہے کہ جیسے ہمارا ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، نہ ہم ان کو اپنی خوشیوں میں یاد کرتے ہیں، نہ اپنے غموں میں یاد کرتے ہیں، نہ ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہیں تو نہ ہمارے غم سنت کے مطابق ہیں۔ اور یاد رکھنا
میں واضح طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب تک آقا کی زندگی کو، جب تک آقا کی شریعت کو، جب تک آقا کی سنت کو فالو نہیں کرو گے، بات نہیں بنے گی۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، آپ سب حضرات نے سنا ہوا ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ایک بنو سعد کی خاتون تھی، جن کا کیا نام تھا؟ حضرت حلیمہ۔ وہ جب مکہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے وصول کیا تو ان کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی اونٹنی کی طرف آئیں، جہاں ان کے شوہر حضرت حارث انتظار کر رہے تھے۔ حضرت حارث نے دور سے آتے ہوئے اپنی اہلیہ کو دیکھا تو آواز لگائی، حلیمہ جلدی آؤ، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، ہمارا قافلہ ہم سے آگے جا چکا ہے، جلدی آؤ تاکہ ہم سفر شروع کریں اور اپنے قافلے کو جا ملیں۔ حضرت حلیمہ ذرا تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے سینے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائے ہوئے اونٹنی کے قریب تشریف لے آئیں اور اونٹنی پر تشریف فرما ہوئی۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ اونٹنی پر شوہر آگے بیٹھتا تھا اور بیوی پیچھے بیٹھتی تھی، چنانچہ اسی ترتیب سے حلیمہ پیچھے بیٹھ گئیں اور ان کے شوہر حضرت حارث آگے بیٹھ گئے۔ اب جب انہوں نے اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا تو اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ حارث بڑے حیران ہوئے کہ بھئی بالکل صحت مند اونٹنی ہے، اسی پر ہم آئے ہیں، کھانا بھی کھایا ہوا ہے، اس نے پانی بھی پیا ہوا ہے، آرام بھی کیا ہوا ہے، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو ان کی اہلیہ حضرت حلیمہ نے کہا، حارث مجھے لگتا ہے کہ کافی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جسم جم گیا ہے، تو تم تھوڑا اتر جاؤ، وزن کم کرو، اس کو وارم اپ کراؤ۔ وارم اپ سمجھتے ہیں نا؟ اس کا وہ جیسے موٹر سائیکل یا گاڑی کو سٹارٹ کر کے پھر تھوڑا انجن اس کا گرم کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا ابھی وزن زیادہ ہے، تم اتر جاؤ، تھوڑا اس کو پیدل چلاؤ، جب جسم گرم ہو جائے گا تو پھر تم بھی بیٹھ جانا، چل پڑیں گے۔ حارث نے کہا ہاں یہ بات تو مناسب ہے۔ وہ نیچے اترے اور جیسے ہی اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا وہ تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ حارث نے اونٹنی کی رسی کو پکڑا، آہستہ آہستہ اس کو چلاتے 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 3-4 چکر لگائے، اونٹنی آرام سے چل رہی ہے، بے تکلف چل رہی ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی، نہ کوئی علالت، نہ کوئی نحیف، نہ کوئی کمزور، نہ ضعیف، کچھ بھی نہیں۔ جب حارث نے محسوس کیا کہ اب اونٹنی کا جسم معتدل ہو گیا تو انہوں نے پھر اس کو بٹھایا اور اس کے اوپر آگے بیٹھے اور اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو سون میانی والو، حارث وہ بات سمجھ گئے جو آج میں نہیں سمجھ رہا۔ حارث نے کہا حلیمہ اونٹنی بیمار نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ حلیمہ نے کہا کیا مسئلہ ہے حارث؟ تو حارث نے کہا یہ جس بچے کو تم سینے سے لگا کر بیٹھی ہو، میرا دل کہتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ان لہذا الولد لشأن، یہ کوئی عظمت والا بچہ ہے، شان والا بچہ ہے، اس کا پیدا کرنے والا پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے اور محمد پیچھے بیٹھے۔ آ جاؤ ترتیب بدلتے ہیں، تم محمد کو لے کر آگے بیٹھو اور میں پیچھے بیٹھوں گا۔ عزیز دوستو، جیسے ہی ترتیب بدل گئی، اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ جمپ لگا کے کھڑی ہوئی، ہوا سے باتیں کرتی ہوئی، تیز رفتاری سے چلتی ہوئی، اپنے سے آگے والے قافلے کو بھی پیچھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات بھی اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک محمد کی سنت کو امام نہیں بناؤ گے، جب تک اپنے آقا کی شریعت کو سامنے نہیں رکھو گے۔ ایٹم بم ہوا تو کیا ہو گیا؟ زرعی ملک ہے تو کیا ہو گیا؟ ریکوڈک کے پہاڑ آ گئے تو کیا ہو گیا؟ گیس نکل رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ رب کعبہ کی قسم، بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک محمد کی اتباع نہیں کرو گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں، عزیز دوستوں، جو ہمارے بچوں نے حفظ بھی کیا۔ کتنے بچوں نے کیا بھائی؟ ہاشم دور چلے گئے، ان سے ناراض ہو گئے۔ 8 بچوں نے قرآن حفظ کیا، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی، مقابلہ برابر کا ہے بچوں،
ہاں ہمت کرو جو باقی طلباء ہوں، ایسا نہ ہو اگلے سال میں آؤں تو پتہ چلے کہ بچے تو 8 ہی ہیں اور بچیاں 800 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہماری بچیاں تو ویسے ہی زیادہ ماشاءاللہ محنتی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ شوق سے پڑھتی ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو جن کی بیٹیوں نے قرآن مکمل کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہاشم بھی قابل صد مبارکباد ہے۔ میں نے بہت اس کو کہا کہ یار مجھے معافی دے دو، اس دفعہ نہ بلاؤ۔ میں بنگلہ دیش کے 20 دن کا سفر تھا، روزانہ 6 بیان، 7 بیان، اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، سفر ہوتا تھا۔ میں نے اس کو کہا مجھے اس دفعہ چھٹی دے دو۔ بیلا والوں سے کہا، بیلا والوں نے مجھے چھٹی دے دی، لیکن اس اللہ کے بندے نے چھٹی نہیں دی۔ اور میں آج میں نے آپ کو بتایا کہ میں 5 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا رہا، اور مجھے ایسے لگا، ویسے آپس کی بات ہے، مجھے ایسے لگا میں آنا تو نہیں چاہتا تھا، اللہ نے مجھے کان سے پکڑوا کے نا سون میانی پہنچایا۔ کہ آپ کی اللہ کے ہاں مقبولیت ہے شاید۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس کا ویزا دینا چاہتا ہے بھائی، لینا چاہو گے نا؟ تو سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی شرط ہے جنت الفردوس میں جانے کی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، اس کو جنت ملے گی جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کا اعلان کرے گا۔ اعلان کرے گا، اس لیے آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ تم سب کا معبود کون ہے، تم سب کا مسجود کون ہے، ہر جگہ موجود کون ہے، علام الغیوب کون ہے، کار ساز و دستگیر و حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے، عزت عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا کون ہے، بیمار بندوں کو شفا دینے والا کون ہے، اور اپنے گناہگار بندوں کو طعنہ دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں سون میانی والو، یہ تو آپ کو ہر ملاقات میں سنایا کرتا ہوں، آپ سے کہلوایا کرتا ہوں، آپ سے منوایا کرتا ہوں، آپ سے اونچی اونچی آواز میں اعلان کروایا کرتا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی بات ہے جو صفا کی بلندی پر میرے آقا نے سب سے کہلوائی تھی۔ صفا کی بلندی پر وہ اونچا پہاڑ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کو جمع کیا اور ان سب کے سامنے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم سب کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ، میں اعلان کرتا ہوں اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ بہت سارے نادانوں نے نہیں پڑھا، بہت سارے نادانوں نے نہیں پڑھا، 4 غلاموں نے پڑھ لیا۔ بہت سارے نادانوں نے نہیں پڑھا، ابو جہل نے نہیں پڑھا، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید نے نہیں پڑھا، اور پڑھا کس نے؟ ابو بکر نے۔ ہائے ہائے ہائے، پڑھا کس نے؟ علی المرتضیٰ نے۔ پڑھا کس نے؟ زید ابن حارثہ نے۔ پڑھا کس نے؟ اماں خدیجہ نے۔ رحمت عالم نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو بے تکلف اعلان کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی چاہتے ہو؟ کیا خیال ہے، ابو جہل کے ساتھی بننا ہے یا ابو بکر کا ساتھی بننا ہے؟ ابو لہب کے ساتھ جانا ہے یا زید ابن حارثہ کا غلام بننا ہے؟ تو پھر گھبرا کے نہیں پڑھنا، بے قرار ہو کر لا الہ الا اللہ، لا گھبرا کے نہیں پڑھنا، شرما کے نہیں پڑھنا۔ جس کو جنت الفردوس کا ویزا چاہیے پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ۔ پڑھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، دل میں اتارنا پڑے گا، یقین لانا پڑے گا، دنیا میں پھیلانا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ذرا اترنے دو دل کا زنگ،
اترنے دو دل کا زنگ، ہمارا دل زنگ آلود ہو گیا، اللہ کے پیار میں کلمے میں لذت ہی نہیں مل رہی نا، کیا کریں؟ ایسا کلمہ پڑھو نا عرش تک آواز چلی جائے، ایسا کلمہ پڑھو نا پورا سون میانی موحد ہو جائے، ایسا کلمہ پڑھو نا جسم اور روح سے خوشبو آنا شروع ہو جائے، ایسا کلمہ پڑھو نا اللہ کے پیار میں آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، بڑا خاص وقت ہے سون میں آنے والوں، بڑا خاص وقت ہے، رات کے 12 ہونے والے ہیں، دنیا والے سو رہے ہیں، عرش والا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دنیا والے سو رہے ہیں، عرش والا تمہیں سن رہا ہے، وہ سننا چاہتا ہے، وہ اپنے فرشتوں میں تمہارا نام لے کر یاد کرنا چاہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ اعلان کر رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ گھبرا کے نہیں پڑھنا، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں آل رسول ہوں، مذاق کی بات نہیں کر رہا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس کی رحمت پر ایمان رکھ کے کہتا ہوں جس کو جنت الفردوس کا ویزا چاہیے گھبرا کے نہیں پڑھے گا، اونچا پڑھے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا میں کہا کرتا ہوں، میں نے بنگلہ دیش میں بھی کہا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی حکیم، دنیا کی کوئی دوائی، دنیا کا کوئی کشتہ ایسا نہیں جو بوڑھوں کو جوان کر سکے۔ یہ کلمہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے جو مسلمان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ پہلی شرط ہے عزیز دوستو، یاد رکھنا، جنت الفردوس میں داخلے کے لیے پہلی شرط ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہمارا مسجود کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اللہ کے سوا علام الغیوب کوئی نہیں۔ تو پھر بتاؤ نا کون ہے تمہارا معبود، کون ہے تمہارا مسجود، کون ہے ہر جگہ موجود، کون ہے علام الغیوب، کون ہے کارساز، کون ہے دستگیر، کون ہے حاجت روا، کون ہے مشکل کشا، کون ہے، کون ہے؟ تو پھر کہو نا لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے پہلی شرط۔ دوسری شرط اللہ نے بتائی جس کو جنت الفردوس چاہیے، غور سے سننا عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والا ہو اور نماز نہ پڑھے پھر جنت الفردوس مشکل ہے۔ فردوس کی بات کر رہا ہوں، کہیں یہ فتویٰ نہ لگا دیں مجھ پر کہ جی لو جی جنت سے ہی محروم کر کے چلا گیا۔ جنت تو مل جائے گی، جنت تو مل جائے گی، لیکن اگر اس جنت میں جانا چاہتے ہو جہاں محمد مصطفیٰ ہے، ہائے 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 ہائے، اگر اس جنت میں آج مدینہ جانے کے لیے تڑپتے ہو نا، آج پیسے جمع کرتے ہو، کمیٹیاں ڈالتے ہو کہ عمرے کا ٹکٹ بن جائے، آج دوستوں سے قرض مانگ لیتے ہو کہ عمرے کا ٹکٹ مل جائے، مدینہ میں ایک دفعہ حاضری ہو جائے، سلام پیش کر دوں۔ اللہ کے بندو، مدینہ جانے کا تو بڑا شوق ہے تو فردوس جانے کا کیوں شوق نہیں؟ جہاں صبح شام آقا کی زیارت ہوگی، جہاں جب دل کرے گا ملاقات کے لیے حاضری ہو جائے گی،
وہاں جانے کی کوشش کیجئے نا. رب العالمین نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والا ہو پھر نمازوں کا اہتمام کرتا ہو, جنت الفردوس کے قریب ہو رہا ہے. تیسری شرط بتا دی والذین هم عن اللغو معرضون. اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا, خیر کے کاموں میں استعمال کرے گا. کیوں جی گھنٹوں گھنٹوں ٹک ٹاک, گھنٹوں گھنٹوں فیس بک, کئی گھنٹے ٹی وی, 8 گھنٹے میچ, یہ تو سارا وقت ضائع ہے نا بھائی. قرآن کی تلاوت ہو, اللہ کا ذکر ہو, میرے آقا پر درود ہو, استغفار ہو. کہیں ٹریفک جام ہو گیا تو گھر چھوڑ کر جا کر ٹریفک کھلوا دی. کوئی بیمار ہو گیا اس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر ہسپتال لے گئے. کوئی بیوہ ہے اس کے معصوم بچوں کے لیے راشن کا انتظام کروا دیا. والذین هم عن اللغو معرضون. جو اپنے وقت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرے گا جنت الفردوس کے اور قریب ہو جائے گا. والذین هم للزکاة فاعلون. یہاں پر اللہ صرف امیروں کے لیے ایک شرط بتا رہا ہے, غریب جنت سے ویسے ہی آگے قریب ہو جائیں گے. رب العالمین نے فرمایا جس کو میں نے مال کی کثرت عطا کی ہے وہ اس مال کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم پر زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا. غریب کے پاس تو مال ہے ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے, وہ زکوٰۃ دیے بغیر ہی جنت الفردوس کے قریب ہو رہا ہے. یہ صرف مالداروں کے لیے اللہ نے شرط رکھی. والذین هم لفروجهم حافظون. وقت کم ہے, اختصار کر رہا ہوں. رب العالمین نے فرمایا مالدار ہو یا فقیر, امیر ہو یا غریب, کالا ہو یا گورا, بوڑھا ہو یا جوان, مرد ہو یا عورت, اگر محمد والی جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کرتے رہنا. کبھی ناجائز کی طرف نہ جانا, کبھی حرام کی طرف نہ جانا, کبھی یہ جو آج کل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا سلسلہ چل رہا ہے نا, وہ بھائی یہ خدا کے لیے, یہ میرے آقا کا دین نہیں ہے, یہ دشمنوں کی سازش ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان نوجوان جنت الفردوس میں جائے. وہ آپ کو برائی کے راستے آسان بنا کر دے گا, وہ آپ کو حرام کے راستوں میں لذتیں دکھائے گا, لیکن آپ نے اس مقابلے میں ثابت کرنا ہے کہ شیطان کے غلام نہیں بنو گے, محمد کے غلام بنو گے انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ کہ انشاءاللہ جب کبھی بھی گناہ کا موقع آئے گا ابلیس کی غلامی نہیں کریں گے, محمد کے غلام بنیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو, میرے عزیز دوستو, حق تعالیٰ نے اگلی شرط بتائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, کہ اگر جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو تو امانت میں خیانت نہ کیا کرو, اپنے وعدہ شکنی نہ کیا کرو, عہد شکنی نہ کیا کرو. جب بھی کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس امانت کی حفاظت کیا کرو اور بر وقت اس کو واپس لوٹایا کرو, تو اللہ اس پر جنت الفردوس کا فیصلہ فرماتے ہیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. یہ کوئی مشکل باتیں تو نہیں بتائی نا میں نے آپ کو, بالکل آسان بات ہے. ایمان مضبوط رکھنا, نماز کا اہتمام کرنا, اپنے اوقات کو فضول ضائع نہ کرنا, زکوٰۃ ادا کرتے رہنا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا, حرام کے قریب نہ جانا, اپنے وعدوں کو پورا کرنا, اور اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو اس امانت کو بر وقت واپس کر دینا. رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون, میں اعلان کرتا ہوں کہ انہیں جنت الفردوس کا ویزا دوں گا. اے اللہ فردوس یا جنت؟ رب نے فرمایا الذین یرثون الفردوس, فردوس فردوس, جس میں جب ہم داخل ہوں گے اللہ کی طرف سے 4 اعلان ہوں گے. کتنے بھائی؟ فرمایا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا ینادی مناد لأہل الجنہ. مسلم کی روایت ہے.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کے لیے اللہ کی طرف سے 4 اعلان ہوں گے. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. دنیا سے تم موت کا ذائقہ چکھ کے آئے ہو نا, کڑوی موت کا ذائقہ چکھا ہے, دل نہیں کرتا تھا مرنے کا کوئی یاد دلاتا تھا تو خوف طاری ہو جاتا تھا, کوئی مرض آ جاتا تھا تو پریشانی ہو جاتی تھی, کہیں کینسر نہ ہو گیا ہو, کہیں ہیپاٹائٹس نہ ہو گیا ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت والوں کو اعلان کریں گے ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. آج کے بعد اعلان ہو گیا, آج کے بعد ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت کا ذائقہ نہیں چکھنا ہوگا. پھر آدمی سوچتا ہے کہ جی زندگی تو لمبی مل گئی, اگر بیماری آ گئی پھر کیا ہوگا. دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. آج کے بعد جنت میں رہتے ہوئے کبھی تمہیں سر کا درد بھی نہیں ہوگا, ہمیشہ صحت مند رہو گے. پھر آدمی سوچتا ہے اچھا لمبی عمر بھی ملے گی, صحت بھی ملے گی, پھر بوڑھا تو ہونا ہی ہے نا بھائی, بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوگا. تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سن لو آج کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. اور چوتھا اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا, دنیا میں دیکھو بڑے بڑے محلات ہم بناتے ہیں, ایک وقت آتا ہے موت آتی ہے, ہماری ہی اولاد ہمیں گھر سے نکال کے پھینک دیتی. بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات ویران کھڑے ہیں. ہاں انسان قرضہ لے کر گھر بناتا ہے, محنت کر کے گھر بناتا ہے, پائی جوڑ کے گھر بناتا ہے, اور کبھی کبھی تو اس گھر میں 1 مہینہ رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا. موت آتی ہے, اولاد کہتی ہے شام سے پہلے ابا کو قبرستان پہنچانا ہے. چوتھا اعلان ہوگا ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا. رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا ہمیشہ تمہیں نعمتیں ملیں گی, کبھی تمہیں نعمتوں سے روکا نہیں جائے گا, کبھی تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی نعمتیں, ہمیشہ کی صحت عطا کرنے والا کون ہے. تو اس جنت الفردوس میں جانے کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے, کریں گے نا بھائی. اللہ ہم سب کے لیے جانا آسان فرمائے. بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو, ہاشم کا, قاری ہاشم صاحب کو, جنہوں نے ماشاءاللہ 8 بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم ان کے سینے میں محفوظ کیا ہے. آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ رات کے 12 ہو گئے ہیں, اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے اگر ہم فجر تک بیان کرتے رہیں تو آپ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں نے تو مجھ پہ رحم نہیں کیا, میں آپ پہ رحم کرتا ہوں. کوئی نہیں, فجر وجر بس لاؤ بھائی. اب بچوں کی دستار بندی ہوگی, دستار بندی کریں پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اب پانی دے دیں حضرت مجھے.